السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز علماء کرام، برادران اسلام اور معزز خواتین، عزیز بچوں، ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ آج میں جس موضوع پر نبکشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہم رمضانی ہیں یا ربانی ہیں۔ برادران اسلام، سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، روزے کا مہینہ ختم ہوتا ہے، قیام و قرآن کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، احسان کا، حسن سلوک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ جس نے اس ماہ سے فائدہ اٹھایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس ماہ میں فائدہ نہیں اٹھایا ظاہر سے وہ ناکام ہو گیا۔ فَيَا عَيْنَ جُودِي بِالدَّمْعِ مِنْ أَسَفٍ عَلَى فِرَاقِ لَيَالِي ذَاتِ أَنْوَارٍ عَلَى لَيَالِي لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. ما كان أحسن والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت القاري، فأبكوا على ما مضى في الشهر وابتلوا ما قد بقي إخواني من فضل أعماري. مبارک راتیں، مبارک لمحات، پرنور ایام ہم سے جدا ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں ماہ مبارک کی جدائی سے۔ ماہ مبارک کی راتیں، ماہ مبارک کے دن انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ کیا ہی اچھے وہ دن تھے کہ معاشرہ کتنا پاک صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم میں سے کوئی نمازیں پڑھتا نظر آتا، کوئی قرآن پڑھتا نظر آتا، کوئی قیام میں نظر آتا تو کوئی صیام میں نظر آتا۔ کتنا ہی اچھا معاشرہ ہو چکا، لیکن وہ ماہ مبارک گزر چکا ہے، دن گزر چکے ہیں۔ لیکن سامعین و سامعات، ہماری عمر تو ابھی باقی ہے، ہماری زندگی تو ابھی باقی ہے۔ کتنے لوگ تھے جو ماہ مبارک کے آنے سے پہلے وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور کتنے لوگ تھے ماہ مبارک کے درمیان جدا ہو گئے۔ کتنے لوگ ماہ مبارک کے ختم ہونے سے بالکل قریب جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی اور عطا کی ہے تاکہ ہم اس زندگی کو غنیمت جانیں۔ سلام من الرحمن كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان. سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أمان. لئن فنيت أيامك الغر بغته فما الحزن من قلبي عليك بتام. سلام على رمضان. معزز سامعین و سامعات، آج کا موضوع ہے کہ ہم رمضانی ہیں یا رمضانی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے
ہم میں کے بہت سارے لوگ چونکہ علماء ہیں تو لفظ ربانی کا مطلب اور رمضانی کا مطلب سمجھتے ہیں، اور ہم میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ رمضانی لگتا ہے کہ رمضان سے کچھ ریلیٹڈ بات ہے، لیکن یہ ربانی کیا ہے؟ تو لفظی ترجمہ میں بتا دوں، رمضانی کیا ہم رمضان والے ہیں یا ہم رب والے ہیں؟ تو رمضانی ہوتا ہے وہ صرف رمضان میں عبادت کرتا ہے، لیکن جو ربانی ہوتا ہے اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں ہوتا ہے۔ کسی نے بشر الحافی رحمہ اللہ سے کہا کہ ان قوما يجتهدون ويتعبدون لله عز وجل في رمضان وحده، فقال بئس القوم قوم لا يعرفون الله حقا الا في رمضان۔ کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی ان میں سارا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا کتنے ہی برے لوگ ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، صرف رمضان ہی اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے؟ کیا روزے رمضان کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا نمازیں رمضان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں؟ کیا قیام اللیل رمضان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ذکر و اذکار رمضان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت رمضان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے؟ کیا صدقات و خیرات رمضان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو آتا ہے کہ آپ ساری زندگی کا ایک دن آپ نے عبادت میں گزارا نبوت ملنے کے بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رات قیام کرتے تھے، طول قیام کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ صحابہ سوال کرتے تھے اللہ کے رسول کیوں؟ کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معزز سامعین و سامعات، رمضان کی عبادتیں رمضان تک ختم نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مربی ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نمازیں 5 وقت پڑھ سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ یہ بتاتا ہے کہ ہم دن بھر اللہ کی خاطر حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، کھانے سے، پینے سے، حرام چیزوں سے اور زیادہ اپنے آپ کو ہم روک سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت بکثرت کر سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہم کثرت سے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ تربیت کا مہینہ بنایا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے؟ پھر وہ کیسے رمضان کے مہینے میں 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے؟ کیسے انسان کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا مجھے ٹائم نہیں ملتا، پھر وہ کیسے رمضان میں تلاوت کے لیے ٹائم نکالتا ہے؟ کیسے وہ انسان کہتا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے میرا دل نہیں ہے، کہ رمضان میں کیسے وہ اپنے جیب کو حرکت دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کو ہمیشہ اوپر رکھتا ہے؟ کیسے انسان کہتا ہے کہ میں غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کر سکتا، لیکن غریب سے غریب انسان بھی ماہ مبارک میں انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے عبادت کرنے کی زندگی بھر، نہ کہ صرف رمضان۔ اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے 5 وقت نمازیں پڑھنے کی، کثرت سے نوافل پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی، صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ زندگی بھر۔ آئیے میں آج آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا اوصاف ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جن کو اپنا کر ہم رمضانی نہیں بلکہ ہم ربانی بن سکتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں من کان یعبد رمضان
فإن رمضان قد فات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. کہتے ہیں کہ جو رمضان کی عبادت کرتے تھے وہ کان کھول کے سن لے کہ رمضان گزر چکا ہے. جو رب کی عبادت کرتے تھے وہ کان کھول کے سن لے کہ رب زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آتی. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں نے رمضان میں عبادت کی ہے تو عبادت میں نے رمضان کی ہے یا رب العالمین کی ہے؟ میں اپنے آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ اگر میں نے رمضان میں عبادت کی ہے تو کہیں میری سوچ یہ تو نہیں ہے کہ رمضان کا رب الگ ہے اور دیگر 11 مہینوں کا رب الگ ہے؟ شاید میرے یہ سوال مجھے اپنے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں, اور آپ میں سے بھی بہت سو کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہوں گے کہ آخر کیوں ہم صرف رمضان ہی میں کثرت سے عبادت کرتے ہیں, جبکہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں, رمضان کی نہیں. جبکہ ہم رمضان میں بھی اسی رب کی عبادت کرتے ہیں جو رمضان کا بھی رب ہے اور دیگر مہینوں کا بھی رب ہے. معزز سامعین و سامعات, آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں جن کو اپنا کر ہم ربانی بن سکتے ہیں, رمضانی نہیں. آج میں جن نکات پر آپ سب سے بات کرنے جا رہا ہوں, سب سے اہم چیز یہی ہے, اگر آپ اپنے آپ کو ربانی بنانا چاہتے ہیں کم سے کم 5 چیزوں پر کاربند ہو جائیں. نمبر 1, نمازوں کی پابندی. نمبر 2, اللہ کے ذکر کا اہتمام. اور نمبر 3, کثرت سے دعا کا اہتمام. نمبر 4, نیک لوگوں کی صحبت کا اہتمام. اور نمبر 5, قرآن کی کثرت سے تلاوت. ان 5 باتوں کا اہتمام کیجیے گا اگر آپ اپنے آپ کو ربانی بنانا چاہتے ہیں. میں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ میں نے سب سے پہلے کہا نماز کا اہتمام. معزز سامعین و سامعات, نماز ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بے شمار مقامات پر نماز کے اہتمام کا حکم دیا. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى, اور کہا کہ خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی لیے جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈھکیل دیا گیا, تو کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. کہا کہ کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تم اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتے ہو, درجات تمہارے بلند ہو سکتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ کہا وضو کا اہتمام کرو. بہت سارے لوگ ہم نے کیسے وضو کرتے ہیں, نل آن کیا, فٹافٹ منہ پہ پانی مارا, یوں ہاتھ دیا, یوں ہاتھ دیا, یوں پیر دیا, یوں پیر دیا, وضو ختم. کہا مکمل وضو کرو. کثرت الخطا الى المساجد, مسجدوں کو کثرت سے جانا. اور تیسری بات انتظار الصلاة بعد الصلاة. کیا یہ کیفیت ہمارے دلوں میں ہے کہ ہر وقت امام مؤذن کے علاوہ کون ہم میں سے ایسا ہے جو ایک نماز پڑھا کر دوسرے نماز کے لیے بار بار اپنی گھڑی پر اس کی نظر جاتی ہے؟ فجر پڑھنے کے بعد یہ کہ ظہر کا ٹائم ہوا نہیں, ظہر پڑھنے کے بعد عصر کا ٹائم ہوا نہیں ہوا,
بار بار اس کی نظر گھڑی کی طرف جائے، آسمان کی طرف جائے کہ شاید شام کا ٹائم ہو گیا، شاید نماز کا ٹائم، شاید اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ 3 کام کر لو تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر لے گا۔ وضو کو مکمل کر لینا، مسجدوں کو کثرت سے جانا، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے چلے جانے کے بعد اور میرے بھائیوں، بہنوں، ماں، عزیزوں، دنیا سے ہم کب جائیں گے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن یاد رکھیں دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہوگا۔ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ کہا کہ اگر نماز درست تو اس کے سارے اعمال درست، وہ کامیاب ہوگی۔ اگر نماز درست نہیں ہے تو پھر وہ ناکام ہوگا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز جس کو اپنا کر ہم ربانی بن سکتے ہیں وہ ہے قرآن کی کثرت سے تلاوت۔ میرے پیارے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، عزیزوں، قرآن یہ دلوں کی زندگی ہے، قرآن روحوں کی غذا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرآن کو روح کہا، قرآن کو زندگی کہا۔ جو قرآن سے دور رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور رہتے ہیں، وہ زندہ تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن۔ صرف رمضان میں نہیں، 5 ختم کر لیا، 10 ختم کر لیا، خوش ہو گئے، سب کو اعلان کر دیا میں نے 5 ختم کیا ہے، کال کر کے ہاں بھائی تو نے کتنے ختم کیا، میں نے اتنے ختم کیا، مقابلہ نہیں۔ یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ اقرأ القرآن، قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے کہا اقرأ الزہراوی، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، سورہ آل عمران کی تلاوت کرو، یہ قیامت کے دن تم پر سایہ بن کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ سورۃ البقرہ گھروں میں برکت کا سبب ہے۔ جو اس کو چھوڑتے ہیں وہ بڑے حسرت کے قابل لوگ ہیں، اور جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں اپنے گھروں میں، نہ ایسے گھروں پر جادوگروں کا جادو اثر کرتا ہے، نہ حاسدوں کا حسد اثر کرتا ہے، نہ دشمنوں کی دشمنی اثر کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص ایسے ہیں جن سے ہم حسد کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں۔ کہا وہ شخص جس کو قرآن اللہ نے عطا کیا وہ کثرت سے صبح و شام اس کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا وہ صبح و شام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ صبح و شام کہا، رمضان نہیں کہا۔ كرجل آتاه القرآن فهو يتلو آناء الليل وآناء النهار، اور کہا ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ صبح و شام، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی۔ تیسری بات جس کو اپنا کر ہم ربانی بن سکتے ہیں وہ ہے کثرت سے ذکر و اذکار اور استغفار۔ رمضان میں دیکھیے ماشاءاللہ ہر کسی کے زبان پر استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، صبح و شام کے اذکار، استغفر اللہ کثرت سے، توبہ استغفار کثرت سے۔ رمضان جیسے ختم ہوا سب کچھ ختم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حدیث ہے
امام ترمذی اور احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. امام البانی اس حدیث کو صحیح کہا الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها لدرجاتكم وخير لكم من اعطاء الذهب والفضه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم. پیارے نبی نے کہا کیا ایسی بہترین چیز نہ بتاؤں جو سونے اور چاندی سے زیادہ بہتر ہے اور جو جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. کیا چیز ہو سکتی ہے جو جہاد سے زیادہ بہتر, سونے اور چاندی کو اللہ کے نام میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر. یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سونے چاندی جمع کے کنٹلوں میں رکھے ہوئے ہیں, صرف جمع ہی کرتے جا رہے ہیں. وہ لوگ اس حدیث کو سن کے مطلب ڈالیں کہ اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اب تو ہمیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے نبی نے کہا ذکر اللہ عز وجل. لوگوں, پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے, پیسہ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے, زکوٰۃ نکالنے کے لیے, طاقت نہیں ہے جہاد کرنے کی, صلاحیت نہیں ہے جہاد کی. اللہ کا ذکر کریں, یہ اس سے بہتر ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی وانا معه حين يذكرني فاذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته هرولا. میں میرے بندے کی گمان کے پاس ہوں, جیسے وہ سوچتا ہے میں ویسے کرتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. اگر وہ لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے, میرا ذکر کرتا ہے, تو میں بھی اس سے بہتروں کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں. اگر ایک بالغ وہ مجھ سے قریب آتا ہے تو میں ایک ذراع اس سے قریب جاتا ہوں, اور اگر وہ ایک ذراع مجھ سے قریب آتا ہے تو میں ایک ذراع سے زیادہ میں اس سے قریب آتا ہوں. اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں. معزز سامعین و سامعات, چوتھی بات جس کو اپنا کر ہم ربانی بن سکتے ہیں, کثرت سے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بھائی کتنی پیاری بات ہے اللہ کی, سنیں. اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو میں تو ان سے بہت ہی قریب ہوں, اور جب بھی وہ مجھے آواز دیتے ہیں میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں, میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب بھی یہ نہیں کہا اجیب دعوت الداعی فی رمضان, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فی رمضان, نہیں کہا اذا دعانی, جب بھی وہ مجھے آواز دیتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور پھر اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے, انسانوں سے ہم مانگتے ہیں کچھ تو انسان ناراض ہو جاتا ہے, ایک بار لیتا ہے, دو بار لے گا, اسی بار چہرہ گھما کے بھاگ جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے نہ مانگنے والے سے. کہا پیارے نبی نے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ, کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غصہ ہو جاتا ہے. اور آخری بات, نیک لوگوں کی صحبت. معزز سامعین و سامعات, رمضان کا مہینہ آتے ہی کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں اگر برے ہیں ان کی دوستیاں برے لوگوں سے فون کر کے سناتے ہیں, ہاں بھائی آپ مطلب رمضان کے بعد ملیں گے, بھائی رمضان آ گیا ہے خلاص اب رمضان کے بعد ملیں گے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ دوست جو آپ کا برا ہے اگر رمضان میں ملے تو آپ کو نیک راہ پر چلنے نہیں دے گا, اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ میں رمضان کے بعد ملوں. کیوں ملے رمضان کے بعد؟ اس لیے کہ رمضان کے بعد پھر سے وہ آپ کی آخرت تباہ کرے. رمضان میں جو آپ تیار ہو چکے ہیں, عبادت کر کے آپ کی تربیت ہو چکی ہے, ویسے ہی جیسے ایک انسان اپنی گاڑی کو بنانے کے لیے دیتا ہے, کمپنی میں اس نے دے دیا خراب گاڑی کو, کمپنی میں گاڑی بالکل تیار ہو کر آ گئی اور اس کے بعد گاڑی بالکل تیار ہے, فراٹے کے ساتھ وہ چل سکتی ہے, زبردست گاڑی ہے, لا کر وہ کسی غلط چلانے والے کے حوالے کر دے.
کیا ہوگی اس کی حالت؟ ظاہر سی بات ہے اس کو تباہ کر دے گا۔ ایسے ہی حالت اس انسان کی بھی ہے جو رمضان میں اپنے آپ کو رب سے قریب کر چکا ہے، اپنے آپ کو وہ تیار کر چکا ہے، اب رمضان کے بعد وہ پھر اپنی صحبت کو غلط لوگوں کے ساتھ ملائے گا، غلط لوگوں سے اپنے تعلقات برقرار رکھے گا، تو ہوگا یہی کہ اس کی زندگی بھی اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر یہی مثال اس شخص کے لیے بھی میں کہنا چاہوں گا جو صرف رمضان میں عبادت کرتا ہے، رمضان ختم ہوتے ہی مع السلامہ رمضان۔ ایسے ہی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی گاڑی کو بہترین تیار کرتا ہے اور پھر لا کر گھر میں اپنے گراج میں بند کر کے کپڑا اڑا کے رکھ دیتا ہے، استعمال نہیں کرتا۔ کیا بولیں گے آپ اس کو؟ ظاہر سی بات ہے ہم نے کہا کوئی بولے گا یہ تو بڑا بیوقوف انسان ہے۔ تو معزز سامعین و سامعات، صحبت نیک رکھیں۔ نیک صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن دوست دشمن بن جائیں گے۔ کون دوست و دشمن بنیں گے؟ وہی جو دنیا میں ایک دوسرے کی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم میں کا ہر کوئی کوشش کرے کہ وہ ربانی بنے، کیونکہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری ماؤں، رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمیں تربیت دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقویٰ پیدا ہو چکا اور اس کو خراب نہ کرے۔ انسان اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کر چکا ہے، اس کو ٹھنڈا ہونے نہ دے۔ اسی لیے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد کہا وہ شوال کے 6 روزے رکھو۔ کیوں کہا؟ اور یہاں پر آخری بات یہ ہے کہ ہم میں ہر کوئی یہ دیکھے کہ رمضان میں جو کچھ ہم نے عبادت کی ہے کیا وہ عبادت ہماری قبول ہوئی؟ مجھ جیسے انسان ایسے ہیں جو ایک مرتبہ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں، میں نے نماز ادا کر لی، میں نے روزے رکھا۔ اب دیکھیں کتنی محفلوں میں گفتگو ہوئی ہوگی کہ ہم نے قرآن ختم کیا، ہم نے پورے تراویح پڑھے، ہم نے پورے روزے رکھے، ہم نے تہجد کا اہتمام کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ساری نیکیوں کا ستیہ ناش کرتے ہیں لوگوں سے ذکر کر کر۔ عبادت اس لیے کہ ہم نے معزز سامعین و سامعات، عبادت کرنا یقیناً کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال اس عبادت کو، اس نیکی کو باقی رکھنا ہے۔ تو اس نیکی کو، اس عبادت کو باقی کیسے رکھیں گے آپ، یا کیسے آپ جانیں گے کہ آپ کی عبادت قبول ہوئی ہے؟ تو اس کی ایک علامت میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو نیک کام کرنے کے بعد واپس نیکی کی توفیق ہوگی، یا نیک کام کرنے کے بعد واپس آپ نیکی کریں۔ ایک نمبر 2، نیک کام جو آپ کر رہے ہیں بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کو ثبات اور دوام اور ثابت قدمی کے ساتھ کریں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ بہترین عمل اللہ رب العالمین کے پاس کون سا ہے؟ جو پائیدار رہے، جس میں دوام رہے، بھلے وہ کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً رمضان کے مہینے میں ایمان کا لیول ہمارا بہت ہی اونچا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے لیول کو کم کرنا ہے، ہم سب کو دعا کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت، ہم کیا کہیں گے آپ کے بارے میں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہترین عبادت کرتے تھے، رمضان ہوتے ہی ختم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ کیا ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے؟ رمضان ہوتے ہی یقیناً رمضان میں ہمارے ایمان کا لیول بہت اونچا، لیکن دعا کرنی ہے کہ اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ہمیں ثابت قدم رکھ، کیونکہ پیارے نبی نے یہ دعا کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پتہ ہے کب دعا کرتے تھے؟ نماز کے بعد دعا کرتے تھے، فرض نمازوں کے بعد یہ اذکار پڑھتے تھے۔ عبادت کی، عبادت کے بعد کہا اے اللہ اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کر سکوں، تو میری مدد کر کے میں تیری عبادت کر سکوں، تو میری مدد کر کے میں تیرا شکر کر سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت عبادت کرنے کے لیے اللہ سے مدد کا مطالبہ کر رہی ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کے مولے ہیں؟
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہوتے ہی پہلے کیا پڑھتے تھے؟ سب کو پتا ہے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ سوچ کر دیکھیں آپ کہ عبادت کے بعد فوراً ذکر و اذکار، مطلب ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت، دوسری عبادت کے بعد تیسری عبادت، یہی ہے کیوں استغفر اللہ کہا کہ اللہ اگر عبادت کرتے ہوئے کچھ کمیاں رہ گئی ہیں پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ جو خطائیں رہ گئی ہیں، جو کچھ لغزشیں ہو گئی ہیں پروردگار معاف کر دے۔ پیارے نبی کی نماز خشوع و خضوع سے مکمل نماز تھی، اس کے باوجود آپ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ پیارے نبی کا زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، پھر بھی عبادت کے لیے اللہ کی مدد طلب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے بعد اللہ سے دعا کی قبولیت طلب کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ بناتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا۔ اللہ اکبر۔ سامعین و سامعات، اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا کارنامہ جانے انجام دینے کے بعد فکر کس بات کی ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں قبول کیا؟ دعا کریں اللہ قبول کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا کریں اللہ قبول فرما لے۔ صحابہ اکرام کے متعلق آتا ہے کہ رمضان گزرتا تھا، 6 مہینے تک رمضان کی گئی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، اور پھر 6 مہینے کے بعد رمضان کے آمد کے لیے، رمضان کے ملنے کے لیے دعائیں کرتے تھے، گویا پورا سال رمضان کے حصول میں گزرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، ایک بات بہت ہی اہم اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ رمضان میں بہت سارے ہمارے احباب صدقات و خیرات کرتے تھے، احسان کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے لیے اپنے اس جذبے کو زندہ رکھیں، اپنے اس فکر کو زندہ رکھیں۔ کیوں ہم رمضان میں اپنے ہاتھ کو اوپر رکھتے ہیں؟ کیوں رمضان کے علاوہ اپنے ہاتھ کو اوپر نہیں کرتے؟ آج ہم جانتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہند و پاک کے بالخصوص بہت سارے ممالک میں مسلمان غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہیں۔ کچھ ایسی خبریں ہمیں سننے کو ملی کہ مسلمان فیملیوں نے خودکشی کر لی، بچے بھوکے تھے، ملا رہے تھے، باپ کھانے کا انتظام نہیں کر پا رہا تھا، نہ پڑوسیوں نے خیال رکھا، نہ مسلمانوں نے خیال رکھا، دنیا سے لوگ چلے گئے۔ ذرا سا اپنی نظروں کو کھلے رکھیں، اپنی آنکھوں کو کھلے رکھیں، حسن سلوک کریں ان کے ساتھ۔ رمضان کے بعد بھی ابھی بھی وہ حالات سے دو چار ہیں، بہت سارے اچھے اچھے گھرانے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوددار لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، اپنی پریشانی کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے ہیں۔ پہنچے ایسے لوگوں تک، وہ پریشان حال نہیں تھے، وہ غریب نہیں تھے، وہ فقیر نہیں تھے، وہ محتاج نہیں تھے، لیکن آج وہ محتاج بن چکے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تلاش کر کے ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کو ہی باقی رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان میں نہیں خرچ کرتے تھے، صحابہ کرام صرف رمضان میں نہیں خرچ کرتے تھے، عثمان غنی کا وہ ایثار، صحابہ کرام کی وہ قربانیاں صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں تھی۔ واقعات کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رمضان سے زیادہ صحابہ کرام نے غیر رمضان میں اپنی قربانیاں دی ہیں۔ تو رمضان تو گزر چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ابھی بھی ہمیں موقع دے رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو، اگلا موقع ہمیں نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو۔ ہم میں ہر کوئی اپنے آپ کو ربانی بنانے کی کوشش کرے، رب والا بننے کی کوشش کرے، رمضان والا نہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو کچھ ماہ مبارک میں ہم سے چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو گئی ہیں، الہ العالمین اس سے شرط قبولیت کی۔ یا اللہ ہماری چھوٹی موٹی باتوں کو قبول فرما، اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں پروردگار تو معاف فرما۔ پیارے نبی نے کہا کہ رمضان میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور ناکام بھی ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔ ہم نے جتنا ہم سے ہوا ہے ہم نے کوششیں کی ہیں اور ہم سے بہت کوتاہی بھی ہوئی ہے، پروردگار تو ہمیں معاف فرما۔ ہماری لفظوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو پروردگار معاف فرما۔ یا اللہ جو رمضان آنے سے پہلے جو تمنا کرتے تھے کہ رمضان ملے گا، رمضان نصیب ہوگا تو ہم روزے رکھیں گے، تیری عبادت کریں گے اور اس سے مغفرت طلب کریں گے، کہ اللہ انہیں رمضان نصیب نہیں ہوا، وہ دنیا سے جا چکے، لیکن ہمیں رمضان نصیب ہوا تھا،
ہم نے شاید اس کی قدر نہیں کی، پروردگار تو ہمیں معاف فرما، اور ان کی نیتوں کو قبول فرما یا پروردگار۔ اور بہت سارے احباب رمضان میں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی یہی خواہش تھی کہ رمضان ختم ہوگا اور تیرا یہ جو دیا ہوا تحفہ عید کی شکل میں وہ انہیں بھی نصیب ہوگا، لیکن وہ اس سے محروم رہے۔ پروردگار قبر میں انہیں خوش کر دینا، یا اللہ انہیں خوشیاں قبر میں عطا کرنا جو دنیا سے جا چکے ہیں، جنہیں آج کی یہ خوشی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں آج کے اس دور میں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔